معزز سامعین گرامی قدر، ہم ایک نام نہاد ایسے اسلامی معاشرے میں جی رہے ہیں کہ جو نام کا تو اسلامی ہے اور ایسی ریاست میں جی رہے ہیں جو بے شک ریاست تو اسلامی ہے، لیکن ہمارے اپنے اعمال، ہماری اپنی کرتوتیں اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک اسلامی ریاست کے اندر، ایک اسلامی معاشرے کے اندر کیا آج ہمیں یہ تبلیغ کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی کہ 14 فروری آ رہا ہے، فحاشی اور عریانی اور بدماشی کا عالمی دن آ رہا ہے؟ اس حوالے سے لوگوں کو اگر اس معاشرے میں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے تو پھر یہ نام کا ہی اسلامی ہے۔ کہاں پہ ہیں وہ لبرل مافیاز کی آنٹیاں اور محبتی مافیا کلچر جو کہتا ہے کہ سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے بہتر ہے آٹے کی بوری ہمسائے کو دے دو؟ کہاں پہ ہیں وہ جو نعرے لگاتے ہیں قربانی کا، بکرا ذبح کرنے کی بجائے غریب کی بیٹی کا جہیز تیار کر لو؟ وہ جو نعرے، دعوے، یہ جو بوریاں اور یہ جو جہیز کے نعرے ہیں، یہ صرف قربانی اور حج کے ایام میں ان کو یاد آتے ہیں۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو آ رہا ہے، پوری دنیا میں اربوں ڈالر صرف کارڈز، کیک، پھول اور بدماشی، عیاشی، فحاشی کے لیے خرچ کرنے ہیں۔ وہ غریبوں کی جیب میں نہیں جا سکتے، اس سے غریب کی بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی، اس سے جہیز تیار نہیں ہو سکتا۔ یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، دکھ اور افسوس کی بات ہے، یہ نو ہے کہ ہم اس اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہماری اسلامی تربیت کا اندازہ یہ ہے کہ غیر محرم محبوب ہے، غیر محرم صنم ہے، معاذ اللہ غیر محرم معشوق ہے، اس کے لیے شعر و شاعری کی جا رہی ہے، اس کے لیے شعر و شاعری کی صنف ایجاد ہے، اس کے لیے لمبے لمبے افسانے ہیں، اس کے لیے پیار محبت کے ایسے ایسے واہیات اور گندے اشعار ہیں، شعراء کی کتابیں موجود ہیں، اور جو پکیزہ تعلقات ہیں میاں اور بیوی کا، ان کے لیے شعر اور شاعری نہیں ہے، ان کے لیے ان بدبختوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ لطیفے ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری اسلامی معاشرہ، یہ ہماری اقدار ہیں کہ غیر محرم صنم کے لیے شعر و شاعری کی صنف ہے، اور حلال، پکیزہ، پوتر، محترم، احترام والے رشتوں کے لیے آپس میں لطیفے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کہاں سے کلچر آیا؟ یہ ویلنٹائن، اس کی اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو مذاہب کے اندر عیسائی بھی مذہبی طور پہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ کون سا مذہب ہے جو فحاشی اور عریانی کو، بغیرتی کو پسند کرتا ہو، بدماشی کو؟ کون سا مذہب پروموٹ کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، یہ من گڑت فلسفے ہیں۔ یہ ویلنٹائن، سینٹ ویلنٹائن، اس کے حوالے سے تاریخ میں متعدد واقعات ہے۔ ایک جو مشہور واقعہ ہے، اس کو جیلر کی، بدبخت کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور اس نے پھر ایک لیٹر لکھا تھا، فرام یور ویلنٹائن، وہاں سے یہ دن ایجاد ہوا۔ یہ سفلی جذبات کا دن ہے، یہ شہوات کا دن ہے۔ کون اس سے بڑا بدبخت ہوگا جو اس دن پھول خریدے گا، پھول بیچے گا، پھول تحفوں میں دے گا؟ یہ پھول اسلام کے اندر غیر محرم رشتوں کے لیے ہیں۔ بتائیے، جس اسلام میں لا تقربوا الزنا، بتائیے قرآن پاک میں، ہاں ٹھیک ہے زنا نہیں کرنا چاہیے، یہ احادیث تو ملتی ہیں، لیکن قرآن تو اس سے پہلے کی بات کرتا ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ کیا دو غیر محرم آپس میں اکیلے ہو جائیں؟ رسول اللہ کہتے ہیں تیسرا شیطان ہے۔ جس اسلام کے اندر خوشبو لگا کے عورت بازار میں نکلے، لوگ اس کی طرف متوجہ اور رسول اللہ اس کو کہیں گویا یہ ایسی ہے، ایسی ایسی ہے، یعنی بری عورت ہے۔ بتائیے، اس اسلام کے اندر غیر محرم رشتہ آپس میں ایک دوسرے کو محبت کے تحفے تحائف بھیجے، آپ کے سامنے وہ حدیثیں نہیں آتی اور قرآن کی آیت ہے؟ وہ اس سے بڑا بدبخت ظالم کون ہے جو معاشرے میں فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا چاہتا ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ ایسے نرم آواز میں، غیر محرم سے نرم آواز میں بھی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسی آواز ایسی لوچدار نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں مرض پیدا ہو، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو۔ آپ کی غیر موجودگی میں کوئی خدمت گزار غیر محرم رشتے کو بڑھ بڑھ کے پوچھے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ کل قیامت کے دن ایسا بندہ جو تیرے رشتوں کے اوپر اس انداز میں فیور کر رہا ہو کہ رشتوں کے دل میں، چاہے اس کے دل میں خیال ہو یا نہ ہو، رشتوں کے دل میں کیا مطلب؟ ایک بندہ کسی کی ڈیوٹی لگا کے گیا، میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اب وہ بندہ
उसकी जिम्मेदारी ये है कि घर वालों का ख्याल रखे, जब वो कोई चीज मंगवाए दे दे। वो बार बार कॉलें कर रहा है, बार बार बेलें बजा रहा है, बार बार घर की दस्तक दे रहा है कि मेरे लायक को खिदमत, मेरे लायक को खिदमत। अगरचे वो इखलास से कर रहा हो, लेकिन उसका अंदाज ये हो कि घर वाली के दिल में ये ख्याल पैदा हो कि ये जितनी मेरे खामन ने ड्यूटी लगाई है उससे बढ़ के कर रहा है, ये उससे बढ़ के कर रहा है। हदीस के अल्फाज ये हैं, कल क़यामत के दिन इस बंदे को खड़ा किया जाएगा और उसके हामद को कहा जाएगा, जब तू अल्लाह के रास्ते पे निकला था तो इसने तेरे घर वालों को सिर्फ ये कहा था, बुराई कोई नहीं की, बुरा कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये वसवसा तेरे घर वालों के दिल में डालने में कामयाब हो गया था कि ये बंदा मेरी ज्यादा फेवर करता है। जा, ये तेरे सामने खड़ा है, इसकी ये नेकियों की किताब है, जितनी नेकियां चाहता है इसमें से ले ले। कोई बंदा छोड़ेगा किसी की नेकी उस दिन? मेरे भाइयों, ये इस्लाम के असूल हैं। गैर महरमों से इस तरह हंस हंस के बातें करना आम जायज नहीं है। तो मोहब्बत का इजहार और दुख होता है, अफसोस होता है। वालिदैन को भी, बहन भाइयों को भी अल्लाह की कसम सोचना चाहिए, आपका अपने घर वालों के साथ भी मोहब्बत और मुअद्दत और उल्फत का रिश्ता होना चाहिए, ताकि कोई बदबख्त राह चलते आपकी बहन बेटी को कोई मोहब्बत के अल्फाज बोल दे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो कि हमारे बाप ने तो कभी हमें यह भी नहीं कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, हमारे बाप ने तो कभी मुझे अपने सीने से नहीं लगाया, मेरे सर पे शफकत से हाथ नहीं फेरा। अगर आप इस्लामी मुआशरा चाहते हैं तो अपने आप को पूरे के पूरा रसूलुल्लाह की सीरत में ढालें कि रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा आ रही है, रसूलुल्लाह आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, उनके माथे को चूम रहे हैं। ये वो बच्चियां और बेटियां और बहनें होती हैं, भाई जिनसे मोहब्बत करते हैं और वालिद जिनसे मोहब्बत करते हैं, उनके बहकने के इम्कानात कम होते हैं। अल्लाह करे कि हमारे मुआशरे में हया का कल्चर आम हो, हया के दिन आम हो, ये बेहयाई, फाची और यानी बदमाशी के दिन नेस्तो नबूद हो जाएं और उनसे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। आज से इरादा करके जाएं, इस कल्चर के खिलाफ इंशाअल्लाह आवाज भी उठानी है और इस कल्चर को अपने इस्लामी मुआशरे से ऐसे काट फेंकना है कि पता लगे ये इस्लाम की रियासत है, ये दीन की रियासत है। मेरे भाइयों,